اب پتہ یہاں ویسٹ میں ہمیں اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اپنے مسلم معاشرے کی، کہ مسلم امہ میں کیا ہو رہا ہے صرف. اور اس ٹیڑھ پن کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر مشکل امتحانات لا کھڑے کیے ہیں، مشکل فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں. اور انفارچونیٹلی اتنے سارے بہن اور بھائی ہیں جو بڑی مشکل سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اس فتنے سے، اور اتنی نیگیٹیوٹی فیس کر رہے ہیں، جتنی مشکلات فیس کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہمیشہ رہے گی ویسے تو الحمدللہ. لیکن ہمیں یہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہاں سے ایک ڈفرینس پیدا کرنا ہے. مجھے پتہ ہے یہ بات میں نے یہاں پہ پہلے بھی ایک دفعہ کی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی کے بارے میں. ہمیں خیال ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو لوگ ہمیں راستے میں ملتے ہیں، جو لوگ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سارے لوگوں کا ہمیں بھی خیال ہونا چاہیے. جب ہمیں ان عوامل کا خیال ہوگا نا، جو مسئلے ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، خاص کر ہمارے اس ملک میں، کیونکہ آپ اس ملک میں اپنے بچے کو بڑا کر رہے ہیں، یہیں پرورش کر رہے ہیں. آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ ایک سرٹن ایج کو جب پہنچیں گے تو وہ خود مختار ہوں گے. اور اگر آپ نے ان کی کوئی کیئر اور کنسرن آپ نے نہیں رکھا ہوگا نا، خاص کر آپ نے اس معاشرے کا خیال نہیں رکھا ہوگا، تو پھر آپ کی شکایت بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کا بچہ برے راستوں میں لگے گا تو پھر آپ کمپلین کسی کو نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ جہاں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ معاشرہ کیسا ہے، ہم کیسے ان کی پرورش کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو جب مسلمان کہیں تو ان کو فخر محسوس ہو اس بات پہ، ٹھیک ہے. ان کے دل میں یہ نہ خیال ہے کہ یار ہم نے کسی کو بتائیں کہ ہمارا مذاق نہ اڑے. اور یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اور یہ شاید اس نسل تک نہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ان کوششوں کا پھل نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی بھی بیج نہیں بوئے گا تو کوئی بھی فصل نہیں کاٹے گا. پھر آج جو زمین نہیں کھودے گا اور اس کے اندر کوئی دانے نہیں ڈالے گا اور ان کو پانی نہیں دے گا تو آنے والے وقتوں میں کوئی فصل نہیں ہوگی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کیسے چلتی ہے. سو آپ کو اور مجھے کچھ کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم آپ سمجھ لیں بس زیرو کے لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا اس کے اوپر ابھی تک، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ پوری ایک جنریشن لگ جائے، ایک نسل گزر جائے ہمیں یہ محنت کرتے کرتے. ہو سکتا ہے 2 نسلیں لگ جائیں جو ہم کوشش کریں ہمیں ان کے پھل پھر جا کے کہیں نظر آئیں، ٹھیک ہے نا. جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کو بہتر بنانا ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، کہ وہ بھی ایسی مساجد میں جا کے بیٹھ سکیں جیسے ہم آج اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آج سے 2 نسلوں کے بارے میں سوچیں، جب آپ سڑک پہ چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی عورت جا رہی ہے نقاب اور حجاب کے ساتھ، اور لوگ اس کو نہ تنگ کریں، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کو ٹارچر نہ کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں ان کو کون دور کرے گا. لیکن ہمیں آج سے یہ کوششیں کرنی ہے. جو مسئلہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں نا جلدی رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے. ہمیں محنت کرنا پسند نہیں ہے اب. ہاں اگر ہمیں کوئی فوراً رزلٹ مل رہے ہیں نا تو ہم محنت کرتے ہیں. ہمیں وہ محنت اچھی نہیں لگتی جہاں پہ ہمیں فوراً سے کوئی انعام نہ ملے. اور یہ ساری چیزیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، یہ ساری چیزیں ہمیں انسٹنٹ مل رہی ہوتی ہیں. ہمیں فوراً سے چیز چاہیے، فوراً سے ہمیں اپنا اجر چاہیے. ہمیں وہ کوئی لمبے لانگ آورز نہیں کرنے. آپ سوچیں گے مجھے لائکس وغیرہ کہاں سے ملیں گے اگر جو میری کامیابی ہے وہ میں نے دیکھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں مر چکا ہوں گا، ہو سکتا ہوں میں اپنی قبر میں ہوں گا. سو اس کے اوپر ہمیں بہت دھیان سے سوچنا، ورنہ ہم اسی حالتوں میں پڑے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر یہ فرما دیا، واللہ واضح طور پر انہوں نے کیا فرمایا کہ جب آپ لوگ مطمئن ہو جائیں عینا کے ساتھ، جب آپ کو اطمینان آ جائے عینا کے ساتھ. عینا کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں کہ آپ اپنا رزق حلال کیسے کما رہے ہیں، حلال بھی ہے کہ نہیں. جب آپ کو اس کی پرواہ نہ رہے، آپ کہاں لگا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں رکھتی، اور آپ اس سے اطمینان ہو جائیں، لوگوں کو دھوکے دینے میں آپ کو ایک سکون ملنے لگ جائے، ٹھیک ہے نا، اور آپ محنت کرنا، مشقت کرنا، حلال کمانا چھوڑ دیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم پر ذلت بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا. ذلہ بھی عربی میں لفظ ہے جو کہ ابھی کمر پر آئے گی. ہم کیسے اس کو اوائڈ کر سکیں گے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ نہ ہو؟ کیسے ہم اپنے آپ کو اس ذلت سے بچائیں؟ ہم نہیں بچ سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح طور پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائیں، اگر پوری انسانیت بھی آ جائے نا آپ کو بچانے کے لیے، آپ اپنے آپ کو کسی محل میں بند کر لیں، آپ پھر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے، اس سزا سے نہیں بچا پائیں گے، ہرگز نہیں بچا پائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ذلت آپ پر طاری کر دیں گے جب آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں. اور وہ تب تک نہیں لوٹائیں گے کہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹتے، تب تک جب تک تم لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے.